الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من الصالحين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند نذرانۂ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، اسلام اور انسانیت کے حوالے سے ہماری 7 نشستیں ہو چکی ہیں اور اسی کا ایک حصہ تربیت اولاد کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس اسلام کی انسانیت کے حوالے سے خوبیاں آپ سن چکے ہیں، اگر اسی اسلام کے زیر سایہ ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت کریں گے تو معاشرے کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوگا اور لوگوں میں اسلام پر عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا ولدت للرجل جاریۃ، کہ جب کسی انسان کے گھر لڑکی کی ولادت ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، بعث اللہ تعالی لہا ملائکۃ، تو اللہ تبارک و تعالی اس گھر کی طرف رحمت کے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور پھر وہ فرشتے آ کر کیا کرتے ہیں، یزفون البرکۃ زفن، وہ فرشتے اس گھر والوں کو برکات کی سوغات عطا کرتے ہیں، برکتوں کے تحفے دیتے ہیں کہ تمہارے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی ہیں، اور پھر وَيَقُولُونَ ضَعِيفَةٌ خَرَجَتْ مِنْ ضَعِيفٍ، اور پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ کمزور جان سے پیدا ہوئی، اور آگے پھر اس لڑکی کا جو ذمہ دار ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کی نگرانی اور تربیت کرنے والے ہیں، ان کو بھی وہ فرشتے بشارت عطا کرتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں اور کہتے ہیں القیم علیہا معان الی یوم القیامہ، اور پھر جو اس لڑکی کی نگہداشت کرے گا، اس کی نگرانی کرے گا، اس کی تربیت اور پرورش کرے گا، فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی بھی قیامت تک مدد فرمائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ لڑکی کی ولادت پر باضابطہ فرشتوں کا نزول رحمتیں اور برکتیں لے کر
اور پھر اہل خانہ کو بشارت اور مبارکباد، اور پھر اس کی تربیت اور نگرانی کرنے والے والدین اور ذمہ داران کو قیامت تک اللہ کی مدد ملنے کی خوشخبری۔ یہ تو لڑکی کی ولادت پر ہیں۔ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا ولد للرجل غلام، اور جب کسی انسان کے یہاں لڑکے کی ولادت ہوتی ہے، بعث اللہ تعالی الیہ ملکا من السماء، تو اللہ تعالیٰ اس گھر کی طرف بھی ایک خاص فرشتے کو بھیجتا ہے۔ لڑکی کی ولادت پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ملائک یعنی بہت سارے فرشتوں کا ذکر کیا، اور لڑکے کی ولادت پر ایک فرشتے کا، مگر وہ خاص فرشتے کے نزول کی بات کی۔ اور پھر جس گھر میں لڑکے کی ولادت ہوتی ہے وہاں وہ خاص فرشتہ آ کر کیا کرتا ہے، فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، پھر اس پیدا ہونے والے فرزند کی دونوں آنکھوں کے درمیان وہ فرشتہ بوسہ دیتا ہے، چومتا ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، اور پھر وہ فرشتہ اس نومولود بچے سے کہتا ہے، اللہ تجھے سلام کہتا ہے۔ تو آپ اس چیز کو اسی دھیان سے اور اسی توجہ سے سنیے، جس دھیان اور جس توجہ سے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں کسی کے یہاں لڑکی کی ولادت ہو یا لڑکے کی ولادت ہو، دونوں ہی برکتوں کا حوالہ ہے، دونوں ہی گھر رحمتوں کے نزول کی جلوہ گاہ ہیں، دونوں ہی گھر اللہ رب العزت کی خاص عنایتیں اترتی ہیں۔ مگر جس اسلام نے اپنے ماننے والوں کے یہاں یہ نظریہ دیا ہو کہ لڑکا اور لڑکی کی ولادت پر رب کی رضامندی اور رب کی طرف سے رحمتوں کا یوں نزول ہوتا ہو، آگے پھر ان بیٹوں کی تربیت، ان بیٹیوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، تو اس حوالے سے ہمیں ذمہ دار بنایا گیا، ہمیں چھوڑ نہیں دیا گیا کہ آپ کے یہاں اللہ نے بیٹا یا بیٹی دے دی تو بس اب آپ آزاد ہیں اور اپنے کلچر اور اپنے ماحول کے مطابق اس کی تربیت دیں۔ نہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ تو جہاں بیٹا اور بیٹی رب کی برکتیں اور رحمتیں لے کر آتے ہیں، وہاں ہمارے اوپر ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے کہ ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے، ہم نے انہیں سکھانا ہے۔ اور پھر یاد رکھنا، اگر ہم نے انہیں قرآن سکھایا، رب کا کلام سکھایا، ہم نے انہیں اللہ و رسول کا فرمان سکھایا، تو آگے اس پر رحمتیں کتنی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من علم ابنہ القرآن نظرا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے اپنی اولاد کو ناظرہ قرآن پڑھایا، اور پھر اس سلسلے میں قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ پڑھائی کے سلسلے میں آج بہت کم یہ توجہ دی جاتی ہے کہ بیٹا قرآن پڑھتا ہے تو مخارج کے ساتھ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے۔ اگر ہمیں بچے کو انگلش پڑھانا ہے، انگریزی سکھانا ہے، تو ہم 10 جگہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کس جگہ اچھی سکھائی جاتی ہیں، چاہے وہ فیس زیادہ ہی کیوں نہ ہو، چونکہ
لوگوں کو اس سے اپنا فائدہ وابستہ نظر آتا ہے تو اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ جنت کی زبان بھی عربی زبان ہے، قبر میں سوالات و جوابات بھی عربی میں ہوں گے، اور مرتے ہی ہر انسان کی زبان عربی زبان میں تبدیل ہو جائے گی، جو کافر ہوگا اس کی بھی اور جو مومن ہوگا اس کی بھی۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی ہیہاتا کہے گا تو کوئی حضور کو دیکھ کر قدموں پر قربان ہو جائے گا۔ یاد رکھو اس چیز کو کہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من علم ابنہ القرآن نظرا، کہ جس نے اپنی اولاد کو اندر دیکھ کر ناظرہ قرآن پڑھا دیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، تو پڑھنے والا تو پڑھ گیا، ہر حرف پر 10 نیکیوں کا اجر و ثواب پا گیا اور پاتا رہے گا، مگر جس باپ اور ماں نے اس کو کمپلیٹ ناظرہ پڑھایا، اللہ ان کے اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو پھر کتنے توجہ دیتے ہیں اس بارے میں کہ ہم نے اپنی اولاد کو ناظرہ مکمل کرایا یا نہیں کرایا۔ 10ویں اسکول جانے تک جو کچھ پڑھا وہ غنیمت ہے، اور اس کے بعد پھر اب وقت نہیں ہے مولانا، اب اس کو ٹیوشن بھی جانا پڑتا ہے، اب اس کو اور بھی سارے کام کاج ہیں، ہوم ورک ہیں، تو اب اس کو قرآن سیکھنے کا وقت نہیں ہے، اب اس کو کسی قاری کے پاس بیٹھ کر مخارج درست کرنے کا وقت نہیں ہے۔ 5 وقت نماز جو کہ اہم الفرائض ہیں اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک کہ قرات کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا، مگر یہ ماں باپ ہیں جو ہمیں سامنے سے کہتے ہیں کہ اب مولانا بیٹا مدرسے نہیں آئے گا چونکہ اب اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سناؤں جسے سن کر کے آپ کے سوئے ہوئے دل جاگ جائیں اور آپ کو پتا چلے کہ یہ بیٹے جو قرآن پڑھیں گے، یہ بیٹیاں جو قرآن پڑھیں گی تو پھر آگے ہماری قبر تک کتنی روشنی آئے گی۔ روض الریاحین میں ایک اللہ کے ولی نے یہ روایت لکھی ہے کہ ایک شخص نے خواب میں یوں دیکھا کہ وہ قبرستان میں ہیں اور قبرستان کے سارے مردے قبروں سے جلدی جلدی نکل کر زمین پر پھیلی ہوئی کچھ چیزیں سمیٹ رہے ہیں، چن رہے ہیں کچھ چیزوں کو، مگر ان قبروں سے نکلنے والوں میں ایک بندہ ایسا تھا جو فارغ بیٹھا تھا، جو کوئی جلد بازی میں کوئی چیز چن نہیں رہا تھا۔ تو وہ خواب میں دیکھنے والا بندہ اسی کے قریب گیا اور کہا یہ لوگ قبروں سے اتنی جلدی جلدی باہر آ کر کیا چن رہے ہیں، کیا سمیٹ رہے ہیں؟ کہا یہ ان کے رشتہ دار دعا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، یہ مردے قبروں سے نکل کر انہی برکتوں کو سمیٹ رہے ہیں، انہی برکتوں کو چن رہے ہیں۔ کہا پھر آپ کیوں نہیں چنتے، آپ کیوں فارغ بیٹھے ہیں؟ کہا بات یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے جس نے مجھے فارغ کر دیا ہے۔ کہا کیا بات ہے اس بیٹے کی؟ کہا وہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے اور وہ فلاں بازار میں حلوہ بیچتا ہے، مگر وہ روزانہ دکان پر بیٹھے بیٹھے بھی ایک قرآن مجید مکمل کرتا ہے اور شام ہوتے ہوتے مجھے ایصال ثواب کرتا ہے، جس نے مجھے فارغ کر دیا ہے۔ اب وہ بزرگ جب اٹھے، خواب سے بیدار ہوئے، اس بازار میں گئے جہاں کا قبر میں بتایا گیا تھا، خواب میں بتایا گیا تھا، جا کر کے انہوں نے دیکھا تو واقعی میں بازار میں وہ جوان حلوہ بیچ رہا ہے، مگر دکان پر بیٹھا ہے اور اس کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا میں قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ کہا پھر کیا کرتے ہیں؟ کہا روزانہ ایک قرآن مکمل کرتا ہوں اور اپنے باپ کی روح کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں اس نے پھر جب وہ واپس چلا آیا، اور یہ چیزیں آپ یاد رکھنا، بہت سارے لوگ دنیا داری میں اتنے ڈوب چکے ہیں
کہ انہیں یہ باتیں بس وہم لگتی ہیں۔ یاد رکھنا، اس امت کی بڑی شانوں میں سے ایک بڑی شان یہ ہے کہ اس امت کو اللہ نے ایمان بالغیب عطا فرمایا ہے۔ ہم بن دیکھے باتوں پر یقین رکھنے والے، ہمیں اپنے دیکھے ہوئے پر وہ یقین نہیں جو ہمارے محبوب علیہ السلام کے کہے ہوئے پر یقین ہے۔ اس لیے کہ محبوب علیہ السلام نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ حق کہا ہے۔ تو اب جب اس شخص نے یہ دیکھ لیا کہ واقعی میں یہ بازار میں کھڑا ہوا بندہ قرآن پڑھتا ہے، پھر چند دنوں کے بعد پھر اس نے خواب میں دیکھا کہ ساری قبر سے مردے جلدی جلدی نکل کر چن رہے ہیں کچھ، اور اس میں اس حافظ قرآن بیٹے کا باپ بھی اب چن رہا ہے، وہ بھی زمین پر پھیلا ہوا سمیٹ رہا ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کل تو فارغ بیٹھا ہوا تھا، اب یہ کیوں چننے میں لگ گیا ہے؟ دوسرے دن انہوں نے بازار جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں ساتھیوں کہ اولاد کی دین دارانہ تربیت کرو، جس کے اثرات جنہوں نے کی ہے تربیت دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد تو پھر اس کا نور ہی نور ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا کہ جب انسان انتقال کرتا ہے تو اس کا عمل کرنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، رجسٹر بند ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص اپنے بعد اولاد کو نیک بنا کر جاتا ہے وہ قبر میں لیٹ بھی جائے تو بیٹے کا جب تک عمل جاری رہتا ہے ادھر رجسٹر میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں، وہاں نور پہنچتا رہتا ہے۔ اس لیے ساتھیوں ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کی دین دارانہ تربیت کریں۔ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اور میں تو چاہتا ہوں کہ اس پر ایک تفصیلی نشستیں ہو اور ذوق و شوق کے ساتھ آپ سنیں اور پھر اس پر آگے عمل بھی شروع کیا جائے، چونکہ بہت غور و فکر کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ کہاں سے ہم کام کی شروعات کریں۔ تو ایک نئی نسل جو جنم لے رہی ہیں، اگر ہمارے نوجوان اگر اس طرف مائل ہوں اور دین سے پوچھ کر کے اپنی اولاد کی تربیت شروع کر دیں تو آئندہ کے چند سالوں میں ہم ایک مسلم معاشرہ، ایک پاکیزہ معاشرہ، ایک ایسی قوم اور ایک ایسی نسل دیکھ سکتے ہیں جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام پسند فرمائیں اور اللہ رب العزت پسند فرمائیں۔ تو باقی روایتیں بہت ساری ہیں، لیکن انشاءاللہ الرحمن میں اس کو آئندہ جمعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کو آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا اور پھر اس پر عمل کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم۔